اور آپ دیکھ رہے ہیں جی کے سپر ہسٹری چینل۔ مطالعہ پاکستان لازمی ایسوسی ایٹ ڈگری پروگرام طلباء اور طالبات کے لیے ایک مکمل ویڈیو جس میں ہم مطالعہ پاکستان کے اہم ترین سوالات کا مطالعہ کریں گے۔ تو آج ہمارا فرسٹ لیکچر ہے جس میں ہم نظریے کا مفہوم، نظریے کی تعریفیں، نظریے کے ماخذ، نظریے کی اہمیت، دو قومی نظریہ پاکستان کیا ہے، نظریہ پاکستان کی تعریفیں، نظریہ پاکستان کی اہمیت، ان پوائنٹس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اور ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا دبائیں تاکہ ہر طرح کی نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ سوال ہے، نظریہ پاکستان کیا ہے، اس کی اہمیت واضح کیجیے۔ یہاں کوشچن ہے، نظریہ پاکستان کی تعریف کریں اور اس نظریے کے تمام پہلوؤں پر تفصیلی بحث کریں۔ سوال ہے، دو قومی نظریے پر نوٹ لکھیں، نیز نظریے کی کیا اہمیت ہے۔ یہاں سوال ہے، نظریے سے کیا مراد ہے، نیز نظریے کی کیا اہمیت ہے۔ یہاں سوال ہے، دو قومی نظریے سے کیا مراد ہے، نظریہ پاکستان میں اس کی اہمیت واضح کیجیے۔ تو اس کا جواب جو ہے وہ ہم مختلف پوائنٹ سے ایکسپلین کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہمارا پوائنٹ ہوگا نظریے کا مفہوم، میننگ آف آئیڈیالوجی۔ برصغیر میں پاکستان کے نام سے ایک آزاد ریاست کا قیام 20ویں صدی کا اہم ترین واقعہ ہے۔ اس واقعہ کے پیچھے ایک مضبوط نظریہ کار فرمان تھا۔ نظریے کے لیے انگریزی میں آئیڈیالوجی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو آئیڈیالوجی بیسیکلی دو الفاظ کا مرکب ہے، آئیڈیا اور لوجی، یعنی آئیڈیا سے مراد خیال ہے اور لوجی سے مراد سائنس ہے۔ تو اس طرح سے آئیڈیالوجی جو ہے وہ خیالات کی سائنس ہے۔ تو نظریہ یا آئیڈیالوجی سے مراد وہ مقصد ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی تحریک چلائی جائے۔ دوسرے الفاظ میں، کسی چیز کو مارج وجود میں لانے کے لیے ہمیں اپنے ذہن میں ایک سوچ، فکر اور نقشہ قائم کرنا پڑتا ہے۔ یہ اس چیز کے بارے میں ہمارا نظریہ ہے۔ تحریک میں شامل عام و خاص جس مقصد پر اپنی نظریں جمائے ہوئے ہوتے ہیں اسے نظریہ کہا جاتا ہے۔ وہ اپنے خاص طرز فکر، تہذیبی اقتدال کا مطلب ہوتا ہے قدر و قیمت، روایات کہتے ہیں رسم و رواج کو، کی روشنی میں سیاسی معاشرتی حالات کا تجزیہ کر کے ایک خاص منصوبے اور مقصد کو اپناتے ہیں اور اس کے حصول کے لیے جدوجہد کا آغاز کرتے ہیں۔ اس مقصد کو اس کی تحریک کا نظریہ کہا جاتا ہے۔ تو نیچے میں نے کچھ ایکسپلین کیا ہے کہ آئیڈیالوجی جو ہے وہ آئیڈیا اور لوجی سے لیا گیا ہے۔ آئیڈیا سے مراد خیال ہے، لوجی مین سائنس ہے۔ تو اس کے لیے جو لیبارٹری استعمال ہوتی ہے وہ آپ کا مائنڈ ہے، کیونکہ آپ کے مائنڈ میں جو ہے وہ خیالات، سوچ، فکر جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ آپ کے مائنڈ میں ایک سوچ، فکر کا جو نقشہ قائم ہوتا ہے، اس سے اس چیز کے بارے میں ہمارا جو نظریہ ہے وہ قائم ہوتا ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے نظریے کی تعریفیں، ڈیفینیشن آف آئیڈیالوجی۔ تو کم سے کم آپ نے 2 ڈیفینیشن اور زیادہ سے زیادہ 5 ڈیفینیشن جو ہیں وہ آپ نے تحریر کرنی ہے۔ تو نظریے کی تعریف کیا ہے؟ نظریے سے مراد ایسا ضابطہ یا پروگرام جس کی بنیاد فلسفہ تفکر پر رکھی گئی ہو اور انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں مثلاً سیاسی، معاشرتی اور تہذیبی مسائل کے حل کے لیے کوئی منصوبہ بنایا گیا ہو۔ ڈاکٹر جان برانس کے الفاظ میں نظریے کی تعریف۔ ڈاکٹر جان برانس جو ہیں وہ نظریے کی تعریف کچھ اس طرح سے کرتے ہیں، عام زندگی کا کوئی ضابطہ یا پروگرام جس کی بنیاد فکر و فلسفہ پر استوار ہو، آئیڈیالوجی کہلاتا ہے۔ تو اسی طرح سے اگر انسائکلوپیڈیا آف بریٹینکا میں اس کی ڈیفینیشن دیکھیں، نظریے کی ڈیفینیشن، تو انسائکلوپیڈیا میں اس کی ڈیفینیشن اس طرح سے کی گئی ہے، کسی خاص نظام فکر کے تحت سیاسی مسائل کا ایسا تجزیہ ہے جس میں عملی پروگرام بھی شامل ہو، یعنی اپنے مسائل کے حل کے لیے آپ کا نقطہ نظر، خیال، سوچ، نظریہ کہلاتا ہے۔
ہمارا اگلا پوائنٹ ہے نظریے کے ماخوذ ریسورس آف ایڈیالوجی۔ تو ریسورس آف ایڈیالوجی میں سب سے پہلا پوائنٹ ہے مشترکہ مذہب، مشترکہ سیاسی مقاصد، مشترکہ تعلیمی مقاصد، مشترکہ معاشی مقاصد، اور پانچواں پوائنٹ ہے مشترکہ ثقافتی مقاصد۔ تو ہم ان کو باری باری جو ہے وہ اب ایکسپلین کریں گے۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے مشترکہ مذہب۔ مذہب جو ہے وہ محض عبادات کا مجموعہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ کسی قوم کی پوری معاشرتی زندگی کو متاثر کرتا ہے۔ 19ویں صدی میں بر صغیر پاک و ہند میں کئی تحریکوں مثلاً آریان سماج، برہمن سماج وغیرہ نے جو ہے وہ جنم لیا، جن کا مقصد جو ہے وہ ہندوازم کی اشاعت اور مسلمانوں کو نیچا دکھانا تھا۔ آریان سماج کے بانی پنڈت دیانند سرسوتی نے تو جو ہے وہ شدی کے نام سے ایک پروگرام بھی شروع کیا، جس کا مقصد غیر ہندوؤں کو زبردستی ہندو بنانا تھا۔ اسی طرح سے اگر دیکھا جائے تو برہمن سماج کا جو بانی تھا راجہ رام موہن رائے بھی جو ہے وہ مسلم دشمنی میں مسلمانوں کے خلاف تقریریں کرتا تھا۔ کانگریسی دور حکومت 1937 سے 1939 نے اس خیال کو مزید پختہ کر دیا کہ متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے اپنی مذہبی شناخت اور پہچان کو برقرار رکھنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ نظریے کے ماخذ کا دوسرا پوائنٹ ہے مشترکہ سیاسی مقاصد۔ مشترکہ سیاسی مقاصد کی بدولت دنیا کی کئی اقوام نے اپنی آزادی کی جدوجہد کی ہے۔ انگریزوں کی آمد سے برصغیر پاک و ہند میں جمہوریت کا تصور ابھرا، جس میں حکومتی نمائندوں کا انتخاب ووٹ کے ذریعے عمل میں آنا تھا۔ آبادی کے لحاظ سے مسلمان برصغیر پاک و ہند میں اقلیت میں تھے، لہٰذا حکومت میں مسلمانوں کا حصہ بھی تھوڑا تھا۔ نئے سیاسی نظام نے جو شعور دیا، اس کی وجہ سے مسلمانوں کا تشخص ابھرا۔ نظریے کے ماخذ کا تیسرا مقصد جو ہے وہ مشترکہ تعلیمی مقاصد ہیں۔ مشترکہ تعلیمی مقاصد بھی کسی قوم کے نظریے کے ماخوذ ہوتے ہیں۔ انگریزوں نے برصغیر پر قبضے کے بعد ایسا تعلیمی نظام متعارف کرایا جس میں انگریزی زبان کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ اس پر مسلم علماء نے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے انگریزی زبان سیکھنے کو خلاف اسلام قرار دیا۔ بیشتر مسلمانوں نے نئے نظام تعلیم کو رد کر دیا۔ یہ سب ایک نظریے کی بنیاد پر ہوا اور وہ نظریہ اسلام تھا۔ اس کے بعد نظریے کے ماخذ کا چوتھا پوائنٹ ہے مشترکہ معاشی مقاصد۔ مشترکہ معاشی مقاصد بھی کسی قوم کے نظریے کے ماخوذ ہوتے ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے ہندو انگریزوں کو یہ بات سمجھانے میں کامیاب ہو گئے کہ جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار زیادہ تھا اور مستقبل میں بھی مسلمان دوبارہ اس قسم کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں انگریزوں کا رویہ مسلمانوں کے ساتھ سخت ہوتا چلا گیا اور معاشی طور پر مسلمانوں پر ظلم جاری رہا۔ مسلمانوں کو نظر انداز کر دیا گیا۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر مسلمانوں کے لیے کاروبار، تجارت کے مواقع ختم ہو گئے، لیکن انہوں نے اپنے نظریے کو نہ چھوڑا۔ نظریے کے ماخذ کا پانچواں پوائنٹ ہے مشترکہ ثقافتی مقاصد۔ مشترکہ ثقافتی مقاصد کی بنیاد پر بھی کسی قوم کا نظریہ جنم لیتا ہے۔ انگریزوں کے ہندوستان پر قبضے کے وقت اردو کو سرکاری زبان کی حیثیت حاصل تھی۔ برطانوی حکومت میں جب ہندوؤں کا حکومتی سطح پر عمل درآمد بڑھا تو انہوں نے اردو کی جگہ ہندی کو سرکاری زبان کا درجہ دلوانے کی کوشش کی۔ اردو کیونکہ عربی رسم الخط میں لکھی جاتی تھی، لہٰذا اسے اسلام اور مسلمانوں کے قریب تصور کیا جاتا تھا، جبکہ ہندی جو ہے وہ دیوناگری رسم الخط میں لکھی جاتی تھی۔ دیوناگری جو ہے وہ ناگری بھی سے کہتے ہیں۔ یہ ایک جو ہے وہ حروف تہجی کی ایک قسم ہے جس میں جو ہے وہ دنیا کی بہت ساری زبانیں جو ہیں وہ لکھی جاتی ہیں۔ یہ جو ہے وہ پانچواں بڑا رسم الخط جو ہے، اسے
کہا جاتا ہے، لہٰذا جو ہے وہ ہندوؤں نے اردو کی جگہ ہندی کو سرکاری زبان کا درجہ دلوانے کا مطالبہ کر دیا۔ مسلمانوں کو ہندی پڑھنے میں عبور حاصل نہیں تھا۔ ہندوؤں کے اس عمل نے مسلمانوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وہ متحدہ ہندوستان میں اپنا تشخص کہتے ہیں شناخت کو مزید برقرار نہیں رکھ سکیں گے۔ ہمارا اگلا پوائنٹ ہے نظریے کی اہمیت، امپورٹنٹ آف آئیڈیالوجی۔ امپورٹنس آف آئیڈیالوجی، نظریے کی اہمیت کا اندازہ مندرجہ ذیل نکات سے لگایا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 ہے قوموں کے وجود سے آگاہی۔ نمبر 2 ہے قوموں میں مقصد کا شعور پیدا کرنا۔ نمبر 3 پہ ہے تحریکوں کی بنیاد۔ نمبر 4 ہے انسانی زندگی کا محور۔ نمبر 5 ہے نظم و ضبط کا قیام۔ نمبر 6 ہے حقوق و فرائض کا تعین۔ نمبر 7 ہے قومی زندگی کی روح۔ نمبر 8 ہے قوموں کے وجود کو خطرہ۔ تو ہم ان کو باری باری ایکسپلین کریں گے۔ سب سے پہلے ہے قوموں کے وجود سے آگاہی۔ نظریہ اور مقصد میں یکسوئی کہتے ہیں ایک ہونے کو، یہ قوم کو مضبوط شکل میں ڈالتی ہے۔ انسان ایک مقصد کے تحت دنیا میں آیا ہے۔ بے مقصد زندگی کبھی کامیابی کی مناظر طے نہیں کر سکتی۔ قوموں کے وجود اور ان کی تہذیب و ثقافت سے آگاہی ان کے نظریات سے ہوتی ہے۔ نمبر 2 ہے قوموں میں مقصد کا شعور پیدا کرنا۔ نظریات قوموں میں مقصد کا شعور اور آگاہی پیدا کرتے ہیں۔ نظریات سے ہی قومیں اپنے مقاصد کے حصول میں کامیاب ہوتی ہیں۔ نمبر 3 ہے تحریکوں کی بنیاد۔ نظریہ وہ لاہ عمل ہے جو کسی قوم کو سیاسی، معاشی، معاشرتی یا ثقافتی تحریکوں کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ نمبر 4 ہے انسانی زندگی کا محور۔ نظریہ انسانی زندگی کا محور ہے اور اس کی قوت محرکہ کا دوسرا نام ہے۔ قوت محرکہ کا مطلب ہے حرکت کرنے کی طاقت۔ نمبر 5 ہے نظم و ضبط کا قیام۔ نظریہ انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں میں نظم و ضبط قائم کرتا ہے، جس سے قومی زندگی میں اتحاد و یگانگت پیدا ہوتی ہے اور قوم مجموعی طور پر ترقی کرتی ہے۔ نمبر 6 ہے حقوق و فرائض کا تعین۔ نظریہ انسان کے ایک دوسرے کے ساتھ حقوق و فرائض کا تعین کرتا ہے۔ نمبر 7 ہے قومی زندگی کی روح۔ نظریہ ایک روح کی مانند ہوتا ہے جو بظاہر نظر تو نہیں آتا، لیکن اقوام اس کی بدولت زندہ اور متحرک نظر آتی ہیں۔ متحرک کا مطلب ہوتا ہے چلتی پھرتی۔ نمبر 8 ہے قوموں کے وجود کو خطرہ۔ اگر کوئی قوم اپنے نظریے سے انحراف کرے، انحراف مطلب ہوتا ہے انکار کرے، تو اس کا وجود اور اس کی بقا ہوتی ہے، زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے اور کوئی دوسرا نظریہ اسے اپنے اندر جذب کرنے کے لیے سرگرم ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ نظریے کی امپورٹنس ہے جو میں نے باری باری جو ہے وہ پوائنٹس آپ کے سامنے ایکسپلین کیے۔ اب اگلا پوائنٹ جو ہے دو قومی نظریہ، ٹو نیشن تھیوری۔ ٹو نیشن تھیوری یہ ہے کہ انسان کائنات میں زندگی گزارتے ہوئے دو مختلف ضابطہ حیات پر گامزد ہوتا ہے۔ ایک انسان کا طرز زندگی دوسرے انسانوں کے طرز زندگی سے مختلف ہونے کے سبب معاشرے میں دو قومی نظریہ وجود میں آتا ہے۔ ایک انسان جس نظریے اور مقصد کے تحت اپنی زندگی بسر کرتا ہے وہ اس کا نظریہ حیات ہے۔ ایک انسان کے نظریے سے مراد دیگر افراد کے ملنے سے قوم کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے ایک انسانی نظریہ ایک قوم کے نظریے کی عکاسی کرتا ہے۔ یہی وہ امر ہے جہاں انسان کا طرز زندگی یا ان کا نظریہ حیات مختلف ہوگا، وہاں دو قومی نظریہ جنم لے گا۔ تو اس سے میں بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ برِ صغیر پاک و ہند میں جو ہے وہ دو قومی نظریے کی بنیاد اس وجہ سے پڑی کہ ہندوستان میں ایک قوم نہیں بلکہ دو قومیں جو ہیں وہ آباد ہیں، یعنی ہندو جو ہیں اس میں جو ہے وہ مثلاً ہندو، سکھ، بدھ مت، عیسائی وغیرہ یہ سارے مل کر ایک قوم تھے اور دوسری طرف جو ہے وہ مسلمان تھے۔ ہندوستان کی دوسری تمام اقوام جو ہیں ایک طرف ہیں اور مسلمان تمام ایک طرف۔
اور مسلمان سب مختلف ایک الگ جماعت ہیں۔ یہی دو قومی نظریہ ہے اور اسی کی بنیاد پر تحریک پاکستان کا آغاز ہوا۔ ہمارا اگلا پوائنٹ ہے واٹ از آئیڈیالوجی آف پاکستان، نظریہ پاکستان کیا ہے؟ نظریہ پاکستان سے مراد ایک الگ خطۂ زمین کا حصول ہے جس میں مسلمانوں نے برِ صغیر قرآن و سنت کی روشنی اسلامی اعتدال نظریات کا تحفظ فروغ کر سکیں۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان ایک ٹھوس نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا۔ پاکستان دنیا کا پہلا ملک تھا جو نظریے کی بنیاد پر قائم ہوا۔ پاکستان کے نظریے کی بنیاد دین اسلام ہے۔ نظریہ پاکستان در حقیقت نظریہ اسلام ہے جو ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے اور مسلمانوں کو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں کے تمام پہلوؤں میں ہدایت اور رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ نظریہ اسلام کا سرچشمہ قرآن مجید اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث کی تعلیمات و احکامات ہیں۔ اسلام سیاسی، اخلاقی، مذہبی، معاشی اور معاشرتی شعبوں کے حوالے سے بنیادی اصولوں اور اعتدال کا حامل آفاقی مذہب ہے۔ در حقیقت برصغیر کے مسلمانوں کا یہی نظریہ حیات پاکستان کی بنیاد قرار پایا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمان انگریز دور حکومت میں برصغیر کی دوسری اقوام کے ساتھ غلامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ وہ آزاد اور خود مختار قوم کی حیثیت چاہتے تھے، لیکن انگریزوں کی غلامی سے نجات حاصل کر لینے کے بعد بھی انہیں اپنے مقصد کے حصول میں کامیابی نہیں نظر آ رہی تھی، بلکہ انہیں ہندو اکثریت کا غلبہ واضح دکھائی دے رہا تھا۔ تو اس صورتحال میں برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ انگریزوں کے غلامی سے نجات حاصل کر لینے کے بعد مسلم اکثریتوں پر مشتمل علاقوں کو ملا کر ایک الگ مسلم مملکت قائم کی جائے، جہاں مسلمان اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیاں اسلام کے سنہری اصولوں اور تعلیمات اسلامی کے مطابق آزادانہ طریقے سے گزار سکیں اور اپنے مذہبی عقائد اور اعتدال اور رویات کا پرچار کر سکیں۔ یہ سوچ اور فکر آہستہ آہستہ مسلمانوں کا مشترکہ نصب العین بن گئی۔ اپنے اس نصب العین کے حصول کے لیے مسلمانوں نے ایک عظیم الشان تحریک کا آغاز کیا۔ الگ اور آزاد اسلامی مملکت کا قیام ان کا مقصد بنا اور اس مقصد کے حصول کے لیے وہ ایک نظریے پر متفق ہو گئے۔ اس نظریے کو نظریہ پاکستان کہتے ہیں اور یہی مقصد نظریہ پاکستان کی تخلیق کا موجب قرار پایا۔ موجب کا مطلب ہوتا ہے وجہ۔ اگلا پوائنٹ ہے ڈیفینیشنز آئیڈیالوجی آف پاکستان، نظریہ پاکستان کی تعریفیں۔ کم سے کم آپ نے 2 ڈیفینیشن اور زیادہ سے زیادہ آپ نے 5 ڈیفینیشن تحریر کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے سید علی عباس نے نظریہ پاکستان کی ڈیفینیشن کچھ اس طرح سے کی ہے: نظریہ پاکستان اور اسلام ہم معنی ہیں۔ نظریہ پاکستان تعلیمات اسلامی کی عملی صورت کا نام ہے۔ نمبر 2 پہ ہے ڈاکٹر اسلم سعید۔ ڈاکٹر اسلم سعید نے نظریہ پاکستان کی تعریف کچھ اس طرح سے کی ہے: نظریہ پاکستان سے مراد انفرادی اور اجتماعی زندگیوں کو اسلام کے مطابق ڈالنا ہے اور ان نظریات سے بچنا ہے جو اسلام کے منافی ہے، یعنی وہ نظریات جو اسلام کے خلاف ہیں ان سے جو ہے وہ بچنا ہے۔ پھر علامہ علاء الدین صدیقی نے نظریہ پاکستان کی تعریف کچھ اس طرح سے کی ہے کہ نظریہ پاکستان سے مراد سرزمین پاکستان پر اسلامی نظام کا نفاذ ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے امپورٹنس آف آئیڈیالوجی آف پاکستان، نظریہ پاکستان کی اہمیت۔ تو نظریہ پاکستان کی اہمیت کے مختلف پوائنٹس ہیں، ہم ان کو باری باری جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ تو نظریہ پاکستان حرف عام میں 2 قومی نظریہ کہلاتا ہے اور حقیقت میں نظریہ پاکستان 2 قومی نظریہ یا نظریہ اسلام ہی ہے۔ اس نظریے کو ہماری قومی اور ملی زندگی میں غیر معمولی اور بلند مقام حاصل ہے۔ نظریہ پاکستان کی اہمیت کو درجہ ذیل
پہلوؤں کے تحت بیان کیا جا سکتا ہے۔ نمبر اے فن پہ ہے قومی تشخص۔ قومی تشخص مین ہوتا ہے شناخت۔ تو تاریخ ہند بتاتی ہے کہ مسلمانوں کی آمد سے پہلے ہندوستان میں آنے والی تمام اقوام ہندو مت میں گل مل کر ہندو مت کا حصہ بن گئیں، لیکن جب مسلمان آئے تو ہندو مت میں ضامن نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے ہندوؤں کو اپنی کردار کی عظمت اور پختگی سے متاثر کیا۔ نظریہ پاکستان نے مسلمانوں کو ایک الگ اور منفرد قوم بنانے میں کلیاتی کردار ادا کیا۔ نظریہ پاکستان کے بغیر پاکستان اپنی قومی تشخص برقرار نہیں رکھ سکتا۔ دوسرا پوائنٹ ہے کامرانی کا باعث۔ نظریہ پاکستان نے برصغیر کے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا اور ان میں وحدت فکر یعنی ایک ہونے کی فکر جو ہے وہ پیدا کی، جس کے نتیجے میں انہوں نے ہندوؤں اور انگریزوں کا بڑی جرأت سے مقابلہ کیا اور آزاد مملکت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اسی طرح سے اگلا پوائنٹ ہے قومی ترقی اور استحکام۔ استحکام کہتے ہیں مضبوطی کو۔ پاکستان میں مختلف اور متعدد کا مطلب ہوتا ہے کئی زبانیں جو ہیں وہ بولنے والے جو ہیں وہ آباد ہیں۔ نظریہ پاکستان اس ملک میں بسنے والے تمام لوگوں کے مابین فرقہ واریت کی یکسوئی اور علاقائی تعصبات کہتے ہیں لڑائی جھگڑا فسادات کا خاتمہ کرتا ہے اور قومی یکجہتی کو پروان چڑھاتا ہے۔ اس قومی یکجہتی میں ملک کی ترقی اور بقا کہتے ہیں زندگی کا راز جو ہے وہ پوشیدہ ہے۔ بقول اقبال نے کہا ہے بتانا رنگو خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی رہے باقی نہ ارانی نہ افغانی۔ اگلا پوائنٹ ہے قومی ایمان کا سرچشمہ۔ نظریہ پاکستان کی بنیاد نظریہ اسلام ہے۔ اسلام کی خاطر مسلمان اپنے سب کچھ قربان کر سکتا ہے۔ اسلام کے ساتھ مسلمانوں کی اس جذباتی اور روحانی وابستگی سے ہمارے دشمن ہم سے خائف رہتے ہیں۔ خائف کا مطلب ہوتا ہے خوف زدہ۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ قوم اسلام کی سربلندی اور عظمت کی خاطر تن من دھن کی بازی لگا سکتی ہے۔ پھر اسی طرح سے نظریے کی اہمیت کا اندازہ اس پوائنٹ سے بھی لگتا ہے کہ کردار سازی۔ نظریہ پاکستان پر عمل پیرا ہونے سے ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے جو بلند کردار، اعلیٰ حوصلے، بلند اخلاق اور جرأت مند ہو، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پر کامل یقین رکھنے والوں کے کردار میں یقظانی خصوصیات کا پیدا ہو جانا ایک فطرتی امر ہے۔ پوائنٹ نمبر 6 ہے اتحاد عالمی اسلام۔ نظریہ پاکستان برصغیر جنوبی ایشیا کے مسلمانوں میں اتحاد اور ہم آہنگی کی بنیاد بنا، اور اس نے مسلمانوں کے تمام طبقوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا۔ ان کے اندر آزادی کی لہر دوڑی اور حصول پاکستان کو ممکن بنایا۔ تو اقبال نے کیا خوبصورت شعر کہا ہے، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے امام دنیا کی امامت کا۔ پھر اس کے بعد ہے بقائے ملک کے لیے ناگزیر۔ ناگزیر کا مطلب ہوتا ہے جس کے علاوہ چارہ کار نہ ہو۔ نظریہ پاکستان ملک میں بسنے والے مختلف نسلوں، مختلف زبانوں کے بولنے والے طبقوں اور مختلف فرقوں کے درمیان اتحاد اور یکجہتی کا موجب کا مطلب ہوتا ہے وجہ ہے۔ نظریہ پاکستان کو عام کر کے اخوت و بھائی چارے اور مساوات کے جذبے کو عام کیا جا سکتا ہے۔ اس سے ملک میں بسنے والے مسلمان پاکستانی بن کر سوچیں گے اور سندھی، پنجابی، بلوچی، پٹھان کی تفریق دم توڑ دے گی۔ پھر اس کے بعد 8واں پوائنٹ ہے اتحاد و یکجہتی۔ نظریہ پاکستان کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ عالم اسلام میں اتحاد اور یکجہتی پیدا کی جائے اور مسلمانان عالم کو داخلی انتشار ہوتا ہے لڑائی جھگڑا فساد، سامراجی کہتے ہیں شاہی
سازشوں اور خارجی خطرات سے بچایا جائے، کیونکہ دنیا میں بسنے والے تمام مسلمان، خواہ ان کا تعلق کسی بھی نسل، زبان اور جغرافی وحدت سے ہو، وہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے دنیاوی اور اخروی بھلائی۔ اسلامی نقطہ نظر سے دنیا کی زندگی عارضی اور فانی ہے۔ اس زندگی کی اہمیت یہ ہے کہ اگر انسان ایک نظریے کے تحت یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہوئے گزارے تو اس میں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی ہے۔ اسی طرح نظریہ پاکستان دنیا کے لیے ایک مثالی نظام حیات دینے کے ساتھ ساتھ اخروی زندگی میں نجات کے لیے بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ نظریے کی اہمیت کا 10واں پوائنٹ ہے نظریاتی بنیاد۔ پاکستان کی تخلیق نظریہ اسلام کی بنیاد پر عمل میں آئی۔ یہ پاکستان کی بقا، سالمیت اور تحفظ کا ضامن ہے۔ نظریہ پاکستان ہی ملک کو مضبوط اور مستحکم کا مطلب ہے مضبوطی، مستحکم بنیادوں پر استوار کر سکتا ہے۔ تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ نظریہ پاکستان سے انحراف کا مطلب ہے انکار کی بنا پر جو ہے وہ 1971 میں پاکستان 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، یعنی ایک جو ہے وہ مشرقی پاکستان اور دوسرا جو ہے وہ مغربی پاکستان، یعنی پاکستان جو ہے وہ 2 حصوں میں بٹ گیا۔ نظریہ پاکستان کے اسلامی اصولوں کو فروغ دیا جائے تاکہ ملک کی نظریاتی بنیادیں مضبوط اور مستحکم ہو سکیں۔ پھر 11واں پوائنٹ ہے قوت امانی کا مرکز اور محور۔ نظریہ پاکستان قوت امانی کا سرچشمہ ہے۔ ماضی میں بھی اس نظریے کی بدولت ہندوؤں اور انگریزوں کو مسلمانوں کے آگے جھکنا پڑا اور آئندہ بھی اسی نظریے کو پختگی کے ساتھ اپنانے سے دوسروں کو ہمارے آگے جھکنا ہی پڑے گا۔ 12واں پوائنٹ ہے ہماری تخلیق کی بنیاد۔ نظریہ پاکستان دراصل نظریہ اسلام ہے اور اسلام اللہ تعالیٰ کی بندگی کا نام ہے۔ اسلام کے نقطہ نظر سے انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی پر مبنی نظام حیات دنیا میں قائم کرے۔ ارشاد بارک تعالیٰ ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری بندگی کریں، اور اس اعتبار سے نظریہ پاکستان ہماری تخلیق کی بنیاد ہے۔ 13واں پوائنٹ ہے قوت کا سرچشمہ۔ نظریہ پاکستان سے مراد نظریہ اسلام ہے۔ برِ صغیر میں اسلام نے 2 قومی نظریے کو فروغ دیا اور مسلمانوں کے جداگانہ تشخص اور الگ شناخت کو قائم رکھا۔ برِ صغیر میں اسلام نے مسلمانوں کو ہر آڑے وقت میں بچایا۔ اس لیے نظریہ پاکستان قوت کا سرچشمہ ہے، جس نے ماضی میں برِ صغیر کے مسلمانوں کو بے پناہ قوت عمل سے نوازا اور آئندہ بھی اسی کے بل بوتے پر مسلمانان پاکستان عالم اسلام کی قیادت کا فریضہ سر انجام دے سکیں گے۔ 14واں پوائنٹ ہے اسلامی اصولوں کی عملی تجربہ گاہ۔ نظریہ پاکستان کے پیش نظر یہی بنیادی بات تھی کہ برِ صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ مسلم ریاست قائم کی جائے، جہاں اسلام کے بنیادی اصول آزادی، مساوات، عدل و انصاف اور رواداری کے نفاذ کو ممکن بنایا جا سکے۔ مسلمان اسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیاں جو ہیں وہ گزار سکے۔ پھر 15واں پوائنٹ ہے قومی استحکام کی ضمانت۔ استحکام ہوتا ہے مضبوطی۔ نظریہ پاکستان ہی مضبوط و مستحکم پاکستان کا ضامن ہے۔ آج کی نوجوان نسل کو نظریہ پاکستان، تحریک پاکستان اور قیام پاکستان کے آغاز و مقاصد سے روشناس کرانے کی اشد ضرورت ہے، تاکہ وہ ان قربانیوں اور کوششوں سے آگاہ ہو جائیں جو کہ ان کے آباء و اجداد نے تحریک پاکستان کے دوران دی تھی۔ نوجوان نسل کے ذہن میں تحریک پاکستان کے حالات و واقعات سے متعلقہ جذباتی وابستگی اور جوش پیدا کر کے ہی ملک کو مضبوط بنیادوں پر استوار کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد 16واں پوائنٹ ہے جمہوریت کی کامیابی۔ اسلام ایک
جمہوری نظام جو جمہوری اقتدار پر یقین رکھتا ہے، شورائی نظام سے مراد یعنی مجلس شورا پارلیمانی، پھر اسی طرح سے قانون کی حاکمیت، آزادی، مساوات، عدل و انصاف اور دوسری رواداری اسلام کے بنیادی اصول ہیں۔ لہٰذا نظریہ پاکستان میں جمہوریت ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر نظریہ پاکستان پر پوری طرح سے عمل کیا جائے تو ملک میں جمہوریت کی جڑیں مضبوط ہوں گی اور جمہوری اقتدار کو فروغ حاصل ہوگا۔ پھر اس کے بعد 17واں پوائنٹ ہے اقلیتوں کے حقوق کا محافظ۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 11 اگست 1947 کو پاکستان کی دستور ساز اسمبلی میں آپ نے اقلیتوں کے حقوق کے متعلق فرمایا، آپ اپنی مخصوص عبادت گاہوں میں جانے کے لیے آزاد ہیں، آپ کا تعلق چاہے کسی عقیدے سے ہو، ریاست کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ پاکستان کے تمام شہری مساوی ہیں اور انہیں مساوی حقوق حاصل ہوں گے۔ پھر اس کے بعد نظریہ پاکستان کی اہمیت کے حوالے سے 18واں پوائنٹ ہے، نظریہ پاکستان قرارداد مقاصد کی صورت میں مرتب کر کے پاکستان کے پہلے وزیر اعظم نوابزادہ لیاقت علی خان نے 1949 میں دستور ساز اسمبلی سے پاس کرایا۔ یہ قرارداد پاکستان میں بننے والے تینوں دساتیر میں نمایاں اصول کی حیثیت سے شامل رہی ہے۔ تینوں دساتیر کون سے؟ 1956 کا پہلا آئین، دوسرا 1962 اور تیسرا 1973 کے آئین میں جو ہے وہ قرارداد مقاصد کو جو ہے وہ بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ قرارداد مقاصد کو عوام میں اتنی مقبولیت حاصل رہی ہے کہ سیاستدانوں نے اس سے دامن بچانے کی کئی بار کوشش کی ہے، لیکن انہیں کامیابی نہیں ہو سکی۔ نظریے کی اہمیت کے بعد اس کا آپ نے کنکلوڈ لکھنا ہے تو نظریہ پاکستان ہی قیام پاکستان کا باعث بنا۔ آج ہم اس بنیادی نظریے سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ نظریے سے انحراف کی وجہ آج ملک میں انتشار، کشیدگی، بد نظمی اور امن و امان کی صورتحال انتہائی سنگین ہے۔ ہم آپس میں دست و گریباں ہیں اور گروہی مسائل میں الجھ کر اپنے اصل مقصد سے ہٹ چکے ہیں۔ ان سب مسائل کا حل نظریہ پاکستان پر عمل پیرا ہونا ہے۔ نظریہ پاکستان پر عمل پیرا ہو کر ہی ملک کو کامیابی کی مناظر پر گامزن کیا جا سکتا ہے۔